اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشیالوجی آف ایجوکیشن کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں، اور یہ نیا موضوع ٹیچر ایز اے رول ماڈل پر ہے۔ ابھی آپ لوگوں کی طرف سے ایک سوال آیا تھا کہ رول ماڈل کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اور کوئی فرد کیسے رول ماڈل بن سکتا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو رول ماڈل کا بنیادی تصور پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ 25 طریقے بتاؤں گا جن کو فالو کرتے ہوئے آپ بینگ اے ٹیچر ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ رول ماڈل ہوتا کیا ہے۔ A role model is someone we admire and someone we aspire to be like۔ رول ماڈل ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہمیں متاثر کرے، جس کی کوالٹیز ہمیں متاثر کرے، جسے ہم پسند کریں، ایڈمائر کریں، اور جس جیسا بننے کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ ہر ایسے فرد کو ہم رول ماڈل کا نام دیتے ہیں۔ جو 25 کوالٹیز میں آپ کو بتاؤں گا، اگر ایسی کوالٹیز کسی فرد میں ہیں یا اس سے ملتی جلتی کوالٹیز ہیں تو وہ فرد ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہو سکتا ہے۔ یہ وہ فرد ہوگا جس کی یہ کوالٹیز ہمیں متاثر کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرد اپنی ان کوالٹیز کی وجہ سے ہمارے مائنڈ کو افیکٹ کرے گا اور ہم ایسا بننے کے خواہش مند ہیں۔ تو ہر وہ فرد جو ہمیں متاثر کرے یا جس جیسا ہم بننا چاہتے ہوں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے۔ اب میں ان 25 کریکٹرسٹکس یا کوالٹیز کی بات کروں گا جو کسی رول ماڈل میں ہونی چاہیے، اور چونکہ یہ ہماری ایک ایکڈیمک ڈسکشن ہے تو اس میں ان 25 ویز یا کوالٹیز کی بات کروں گا جو کہ ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے تاکہ وہ ٹیچر رول ماڈل بن سکے۔ اس میں سب سے پہلی جو کوالٹی ہے وہ یہ کہ ٹیچر مسٹ بی اے ہمبل پرسن۔ ٹیچر کو ایک ہمبل پرسنالٹی کا حامل ہونا چاہیے، اس کا بیہیویئر میچور ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹ کو رائٹ اینڈ رانگ کی پہچان کرا سکتا ہو، تو تب ہی وہ فرد، وہ ٹیچر رول ماڈل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ٹیچر ہمبل نہیں ہے، اگر کوئی ٹیچر اسٹوڈنٹ کو انکریج نہیں کر رہا یا اس کا میچور بیہیویئر نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ کبھی بھی اس کو فالو نہیں کریں گے، اسٹوڈنٹس کے لیے وہ رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی خصوصیت کہ ٹیچر ایز اے رول ماڈل مسٹ بی ہمبل۔ دوسری خصوصیت، دوسری سیلینٹ فیچر، دوسری پرائم کوالٹی جو ایک ٹیچر میں ایز اے رول ماڈل ہونی چاہیے وہ یہ کہ ٹیچر مسٹ انکریج دیئر اسٹوڈنٹ ٹو تھنک فار دیم سیلف اور دیئر سیلف۔ کہ ٹیچر نے ہمیشہ
اپنے اسٹوڈنٹ کو انکریج کرنا ہے کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں، کیونکہ طالب علم کا فیوچر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور طالب علم کا فیوچر تب ہی سیکیور ہے اگر وہ طالب علم پراپر پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے اور اپنے فیوچر کی سلیکشن نہایت سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ اس فیوچر پلاننگ اور ٹارگٹ سلیکشن میں استاد کا بہت اہم کردار ہے، لہٰذا ایک اچھے ٹیچر کو، ایک رول ماڈل کو ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں پلاننگ کریں، اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کریں تاکہ وہ مستقبل میں ان ٹارگٹس کو اچیو کر سکیں۔ اس کے بعد ٹیچر مسٹ پرفارم والنٹیئر ورک۔ ٹیچر کو والنٹیئر ورک کرنا چاہیے، یعنی بہت ساری اچھائی اور معاشرے میں بھلائی کے کاموں کو والنٹیئرلی کرنا چاہیے، اور ساتھ کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ان والنٹیئر ورک میں، ان والنٹیئر ٹاسک میں شامل کرنا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر والنٹیئر ورک کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور وہ معاشرے کی بہتری کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر مسٹ شو سیمپتھی اینڈ ایمپتھی ٹو دیئر اسٹوڈنٹس، یعنی استاد کو اپنے طالب علم کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ اگر استاد طالب علم کا ہمدرد نہیں ہے، اگر استاد کو اپنے طالب علم کے فیوچر اور طالب علم کا احساس نہیں ہے تو وہ طالب علم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ استاد کو اپنے طالب علم کو اپنی اولاد کے مانند سمجھنا چاہیے اور انہیں اسی انداز میں گائیڈ کرنا چاہیے جس انداز میں وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں۔ تو ٹیچر مسٹ بی sympathetic اینڈ ایز ویل ایز empathetic ٹو ہز اسٹوڈنٹس۔ اگر استاد سمپتھیٹک ہے تو وہ ایک رول ماڈل ہے۔ اس کے بعد ٹیچر مسٹ پوائنٹ آؤٹ دا پازیٹیو، کہ استاد بینگ اے رول ماڈل اپنے طالب علموں کو ہمیشہ مثبت سرگرمیوں کے متعلق پوائنٹ آؤٹ کریں، ہمیشہ مثبت سرگرمیاں سر انجام دینے کے لیے ان کو انکریج کریں، ہمیشہ جو پازیٹیو ہو طالب علم کو اس طرف لے کر جائیں تاکہ طالب علم میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ڈیولپ ہو سکے اور وہ کبھی بھی نیگیٹیوٹی کا شکار نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر بینگ اے رول ماڈل مسٹ سیلیبریٹ دا آرٹس اینڈ کلچرل ایکٹیویٹیز، کہ استاد کو چاہیے کہ وہ آرٹس اور کلچرل ایکٹیویٹیز سیلیبریٹ کرے، اور جو طالب علم ایسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، استاد اس طالب علم کو اس کریٹیوٹی اور انوویشن کو اپریشیٹ کرے تاکہ طالب علم کی جو خوابیدہ پوشیدہ صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کر سامنے آئیں اور طالب علم ان ایکٹیویٹیز کے تھرو اپنی ان ایبلٹیز کو زیادہ سے زیادہ نکھار سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر ایز اے رول ماڈل مسٹ سینڈ اے پازیٹیو نوٹ ہوم ٹو دیئر پیرنٹس ٹوائس اے ایئر، کہ بچوں کی گڈ ول کے لیے
अच्छे तालिब इल्म को अप्रिशिएट और इनकरेज करने के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंथुसिस्ट बनाने के लिए और उनको अपने काम में मज़ीद बेहतरी लेकर आने के लिए उस्ताद को चाहिए, उस रोल मॉडल को चाहिए कि वो अपने अच्छे तलबा के घर एक पॉजिटिव नोट बीइंग एन एप्रिसिएशन साल में 1 या 2 मरतबा भेजें, ताकि बच्चे इनकरेज होकर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी काबिलियत में निखार ला सकें। क्योंकि आप जितना ज़्यादा तालिब इल्म की कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे एप्रिसिएशंस के थ्रू, तालिब इल्म की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में उतना ही ज़्यादा इजाफा हो। अगर आप एक अच्छे तालिब इल्म की एक्टिविटीज़ को, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को आप डिस्करेज करना शुरू कर दें तो वो तालिब इल्म कभी भी बेहतर नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप एक वीक तालिब इल्म को, एक वीक स्टूडेंट को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, उसकी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को इनकरेज करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उस तालिब इल्म की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा बेहतरी आनी शुरू हो जाए। तो एज अ रोल मॉडल टीचर को चाहिए कि टीचर अपने तालिब इल्म को अप्रिशिएट करें, उसको इनकरेज करें, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, ताकि वो तालिब इल्म बेहतर से बेहतर कर सके। इसके साथ साथ टीचर मस्ट फुलफिल हिज प्रॉमिसेस, कि अगर टीचर ने क्लास के साथ एकेडमिकली और किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए प्रॉमिस किया है, तो टीचर अपने उस प्रॉमिस को भी हद्दुल इम्कान फुलफिल करने की कोशिश करे, ताकि वादा पूरा करने की ये खसूसियत, ये क्वालिटी उन स्टूडेंट्स को जो टीचर को रोल मॉडल समझते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी पैदा हो सके। अच्छा, इसके साथ साथ टीचर मस्ट ड्रेस appropriately, because teacher is a role model and that role model must dress up in a proper, क्योंकि टीचर अगर प्रॉपर ड्रेसअप होगा, अगर उसकी पर्सनैलिटी इम्प्रेसिव होगी, अगर उसका बिहेवियर प्रोफेशनल होगा, तो अल्टीमेटली उसके स्टूडेंट्स भी उसको फॉलो करते हुए वेल ड्रेस होंगे, वेल मैनर्ड होंगे, और इसके साथ साथ उनका भी प्रोफेशनल एटीट्यूड और बिहेवियर होगा, और वो भी अपनी मैनेजमेंट को दुरुस्त कर सकेंगे और इसके साथ साथ हाइजेनिक लाइफ भी गुजारेंगे। तो टीचर मस्ट ड्रेस appropriately and as well as he must adopt a professional behavior in front of his or her students. इसके साथ साथ टीचर must stay away from social media with students. ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल सोशल मीडिया ने हर बंदे को अपने हसार में लिया हुआ है और हम सब का ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर गुजरता है। लेकिन एक अच्छे उस्ताद को, एक रोल मॉडल को चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर अपने स्टूडेंट्स से थोड़ा फासला रखे, ताकि स्टूडेंट उसके साथ फ्रैंक ना होने पाए, क्योंकि जब फ्रैंक हो जाएंगे तो आपका लर्निंग प्रोसेस रुक जाएगा। जब आप फ्रैंक हो जाएंगे और उस्ताद और टीचर के दरमियान उस्ताद और टीचर का रिलेशन नहीं रहेगा, तो फिर आपका लर्निंग नहीं होगा, आप एफिशिएंसी नहीं सीख पाएंगे। तो ज़रूरी है कि उस्ताद और तालिब इल्म सोशल मीडिया पर डिस्टेंस रखें, ताकि उस डिस्टेंस के ज़रिए
استاد اور طالب علم کا تشخص برقرار رہ سکے اور طالب علم کا لرننگ پروسیس رکنے نہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ٹیچر مسٹ انکریج, رول ماڈل مسٹ انکریج his or her student for physical activities. اب physical activities اس میں in the sense of extra curricular activities, کہ آپ اسٹوڈنٹس کو اسپورٹس کے لیے انکریج کریں, ٹری پلانٹیشن کے لیے انکریج کریں, کلین اینڈ گرین پاکستان کے لیے انکریج کریں, اور دیگر چیریٹی ایکٹیویٹیز کے لیے انکریج کریں. یہ بیسیکلی فزیکل ایکٹیویٹیز. اگر آپ ان فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے اسٹوڈنٹ کو انکریج کرتے ہیں تو اس سے معاشرے میں بھی بہتری آئے گی اور طالب علم بھی ان فزیکل ایکٹیویٹیز کے تھرو خود کو فریش فیل کرے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر ایز اے رول ماڈل مسٹ گیو لیکچرز اباؤٹ ڈفرینٹ رول ماڈلس. جو ہمارے رول ماڈل یا ہماری جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں فیمس ہیں, ٹیچر کو ان رول ماڈلز کی آٹو بایوگرافی, ان کی اچیومنٹس اور ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کا جو ٹریک یا جو راستہ انہوں نے اختیار کیا, اس حوالے سے ٹیچر کو ایز اے رول ماڈل اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے اپنے لیکچرز کے دوران ان رول ماڈلز کے متعلق زیادہ سے زیادہ بتانا چاہیے, تاکہ اسٹوڈنٹس ان رول ماڈلز کو فالو کرتے ہوئے اپنی اچیومنٹ کے لیول کو بہتر کریں اور انسپریشن لیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سکسیسفل بننے کی چاہت ان میں پیدا ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر ایز اے رول ماڈل must have them read profiles in courage. یعنی ٹیچر ایز اے رول ماڈل اس نے ان رول ماڈلز کی, ان امپورٹنٹ پرسنالٹیز کی پروفائلز کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹروڈیوس کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو انکریج کرنا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ بھی ان جیسا بننے کی خواہش اپنے اندر بیدار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر مسٹ ہولڈ دا فنڈ ریزنگ ایکٹیویٹیز, کہ ٹیچر کو ایز اے رول ماڈل ڈفرینٹ فنڈ ریزنگ اور چیریٹی ایکٹیویٹیز کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنا چاہیے. یہ چیریٹی ایکٹیویٹیز در حقیقت معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے. ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو انکریج کر سکتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ اتنے دن میں اتنی اماؤنٹ اکٹھی کرے ود دا چیریٹی اسپرٹ, اور پھر اسے کسی خیراتی ادارے کو لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کے لیے دیں, تاکہ معاشرے میں چیریٹی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انکریج ہوں اور وہ معاشرے کے افراد جو محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں ان لوگوں کی محرومیاں کچھ حد تک کم ہو سکیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کو انٹرنیشنل ایونٹس بھی اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے. یعنی اراؤنڈ دا گلوب, پوری دنیا میں پولیٹیکل, نان پولیٹیکل, سوشل اور اکنامک جو بھی کنڈیشنز چل رہی ہیں, ٹیچر کو چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ تمام گلوبل ایونٹس بھی ڈسکس کرے, تاکہ اسٹوڈنٹ کو اپنے ارد گرد کے حالات اور واقعات کے متعلق بخوبی علم ہو سکے اور طالب علم ان انٹرنیشنل افیئرز کو سمجھ سکے اور مستقبل میں ان افیئرز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیوچر کا انتخاب کر سکے.
اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر مسٹ ورک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، کہ ٹیچر کو چاہیے، رول ماڈل کو چاہیے کہ وہ اپنے طالب علم کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے انکریج کرے۔ عام طور پر جو اسٹوڈنٹ کی ایک سائیکلوجی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو صرف کتابوں تک اور ایکڈیمک سیشنز تک محدود کر کے رکھتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد اسٹوڈنٹ کو ان ایکڈیمک ایکٹیویٹیز سے بوریت ہونے لگتی ہے۔ تو ٹیچر کو چاہیے، رول ماڈل کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے انکریج کرے، کیونکہ طالب علم اپنے ان ایکڈیمک سیشنز کے دوران جب ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرے گا تو نتیجتاً وہ اپنے آپ کو فریش فیل کرے گا اور اس کی پرفارمنس پہلے سے بہتر ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر مسٹ بی آرگنائزڈ، ریگولر اینڈ ایز ویل ایز پنکچوئل۔ ایک اچھے ٹیچر، ایک اچھے رول ماڈل کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ ٹیچر، وہ رول ماڈل، وہ گائیڈ، he or she must be organized, he or she must be regular, he or she must be punctual, and he or she must be well in time۔ کیونکہ اگر ٹیچر ڈسپلن نہیں ہے تو اس کے اسٹوڈنٹس کبھی بھی ڈسپلنڈ نہیں ہیں، لیکن اگر ٹیچر ڈسپلنڈ ہے تو الٹیمیٹلی اس کے فالوورس جو اس سے انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈسپلنڈ ہوں گے، آرگنائزڈ ہوں گے، ریگولر ہوں گے، پنکچوئل ہوں گے اور ویل ان ٹائم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر مسٹ اپلائی ڈیموکریٹک آئیڈیلز ٹو کلاس ڈسکشنز، کہ ٹیچر کو چاہیے، رول ماڈل کو چاہیے کہ کلاس ڈسکشنز کے دوران ڈیموکریٹک اسپرٹ کو انکریج کرے اور اپنے ہر طالب علم کو بولنے کا برابر موقع فراہم کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹس تو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں لیکن باقی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی پارٹیسپیشن نہ ہو یا ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے انکریج نہ کیا جا رہا ہو یا باقی اسٹوڈنٹس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہو، ایسی ہر دونوں صورتوں میں کبھی بھی آپ پازیٹیو ریزلٹس جنریٹ نہیں کر سکتے۔ تو ٹیچر مسٹ انکریج دا ڈیموکریٹک اسپرٹ ان کلاس روم ڈسکشنز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کو چاہیے کہ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے گیسٹ اسپیکرز اور گیسٹ لیکچرز کو بھی ارینج کرے اور ڈفرینٹ پرسنالٹیز جو اپنی فیلڈ میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہوں، جو بہت زیادہ ہائی کوالیفیکیشن کے حامل ہوں یا جن کو لوگ فالو کرتے ہوں یا جو اپنی فیلڈ کے ماسٹر ہوں، آپ کے رول ماڈل کو، ٹیچر کو چاہیے کہ انہی شخصیات کا انتخاب کرتے ہوئے مختلف قسم کے سیمینارز ارینج کیے جائیں تاکہ ان سیمینارز کے تھرو آپ ان انٹلیکچوئلز کی اس کمپیٹنسی سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنی سکلز کو اور اپنی لرننگز کو امپروو کر سکیں۔ تو یہ چند ایک کوالٹیز ایسی ہیں کہ اگر کسی فرد میں یہ کوالٹیز موجود ہوں، اگر کسی ٹیچر میں یہ کوالٹیز پائی جائیں تو ہم اس ٹیچر کو ایک رول ماڈل پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں۔ اور بینگ اے اسٹوڈنٹ، بینگ اے ٹیچر، ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اپنے اندر
انہی کوالٹیز کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری پرسنالٹی امپریسو پرسنالٹی بن سکے اور ہم دوسروں کے لیے رول ماڈل بن سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ